صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وقال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید انما المؤمنون الذین اذا ذکروا اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ وقت دعا ہے خدایا عزاداران امام حسین و محافل عزا کی حفاظت فرما دے، مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات شرعیہ ہیں ان کو روا فرما دے، اہل محلہ کو ہر قسم کی مشکل پریشانی بیماری و مصیبت سے محفوظ فرما دے۔ ہم سب کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، خصوصاً اس محلے کے مرحومین کو جوار ایمہ علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما دے۔ بہت سارے مومنین مریض ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، امتحانات دیے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو روا فرما دے۔ ہمارے ایک برادر عزیز کے گردے کا آپریشن ہوا ہے، پروردگار عالم ایک اور برادر کا اگلے ہفتے ہونا ہے۔ ان دونوں برادروں کو اور جتنے بھی مریضہ ہیں پروردگار عالم بحق اہل البیت شفائے کامل دعائے عاجل عنایت فرما دے۔ اور ہمارے آج مجلس کے لیے جو تبرک کا اہتمام کیا ہے، ان کے کچھ مرحومین ہیں، حالیہ دنوں میں حادثات کے نتیجے میں جو مرحوم ہوئے تھے، محمد نسیم مرحوم، محمد اقبال اور ان کی بہن ہمشیرہ بھی اس حادثے کے شکار ہوئی تھی۔ پروردگار عالم ان مرحومین کو بھی شفاعت اہل البیت نصیب فرما دے، ان کے مراحل برزخ کے آسان فرما دے۔ پروردگار عالم ظالمین کو ظلم ستم سمیت نیست و نابود فرما دے، مظلومین کو ظالمین پر غلبہ عنایت فرما دے۔ علماء کرام، مبلغین اعظام، مجتہدین اعظام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عنایت فرما دے۔ ملک عزیز پاکستان کو سلامتی و استحکام عنایت فرما دے۔ اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے اندرونی و بیرونی خائنین و دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے۔ پروردگار عالم امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما دے۔ بہت سارے مومنین اربعین کی مشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان تمام مومنین کو صحت و سلامتی عنایت فرما دے۔ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام مہدی سے متصل فرما دے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے، مریضہ کی شفا یابی کے لیے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ عرائض اب مؤمنین کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو عرائض بیان ہو رہے ہیں وہ رہبر معظم کی ایک اہم کتاب ہے، طرح اندیشہ کلی، جو 34 سال کی عمر میں آپ نے جو رمضان المبارک کے خطبے دیے تھے۔ طرح اندیشہ کلی بہت اہم و اساسی ترین کتاب، جس میں قرآن کی فکر و قرآن کی فکر کے اصولوں کو، مومنین کی صفات کو، انبیاء کی بعثت کے فلسفے کو اور قرآنی توحید کو، نہ کتابی توحید، قرآنی توحید کو اس کتاب میں بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ان مجالس میں کوشش کریں گے، قبل 2 مجالس ہوئی، اس میں بھی اسی کتاب سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جاتا رہا ہے، اور آئندہ والی مجالس میں بھی ایک اہم چیپٹر ہے، وہاں پر ایمان آئے اور جن لوگوں پر ایمان کا اثر ہوتا ہے اس ایمان کی کیا نشانیاں ہیں، مومن کی نشانیاں قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ سورہ مومنون اور اسی طرح دیگر قرآن کے مختلف حصوں میں
مؤمن و ایمان لانے والے طبقات کی نشانیاں بیان کی، اور یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے ان صفات کو سمجھے اور ان صفات کے قریب ہم اپنے آپ کو کریں اور اپنی زندگی کے اندر ایمان کی ان نشانیوں کو ایجاد کریں۔ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، انما المؤمنون، انمل جب بھی قرآن میں انما آتا ہے صرف اور صرف یہی مسلمان ہیں جن میں یہ کوالٹیز پائی جائیں گی، اور اگر یہ کوالٹیز نہیں ہیں وہ بائیولوجیکل مسلمان تو ہیں، بائیولوجیکل مسلمان یعنی شناختی کارڈ کے مسلمان، جو شیعہ گھرانے میں مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوئے ہیں، نام کے مسلمان ہے، کردار کے مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے یہ مسلمان ہی بننا، ہم نے نام کے بھی مسلمان بننے، الحمدللہ اچھے نام رکھے اور رکھے جاتے ہیں، اور کام کے بھی مسلمان بنے، کردار کے بھی مسلمان بنے۔ تو کیسے بنے کردار کے مسلمان؟ نشانی کیا ہے؟ قرآن میں مؤمن ایمان کا ایک موضوع بیان کیا گیا ہے، روایات میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پورا ایک خطبہ دیا ہے، خطبہ متقین 192 خطبہ نمبر۔ متقین، امام علی کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام المتقین، متقیوں کے امام۔ اور جو قوم، جو امت، جو طبقات، جو جوان ینگ جنریشن فالو کرے گی امیر المؤمنین کو، انہیں متقی کہا گیا ہے۔ امیر المؤمنین کوالٹی کے امام ہیں، رسول اکرم کے بعد آپ بزرگ ہیں، حتیٰ انبیاء سے بھی بڑا مقام امیر المؤمنین کا ہے، کوالٹی کے امام ہیں، امام المتقین۔ اب اس امام کو فالو کرنے والے فالوورز کو کہا جاتا ہے امام المتقین ہیں۔ ان کی کیا کوالٹیز ہیں، ان کی کیا صفات ہے، دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ خطبہ متقین نہج البلاغہ کا 192 خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ صحابی جس کو یہ خطبہ دیا امیر المؤمنین نے، دینے کے بعد 110 کوالٹیز امام نے بیان کی، متقی کی، شیعہ کی، مومن کی، 110 کوالٹیز پر مبنی انسان مومن ہوتا ہے۔ جب 110 کوالٹیز اس نے سنی، اپنے اندر کمی کا احساس ہوا، چیخ کر رویا اور وہیں پر جان دے دی۔ یہ صحابی حمام، اس لیے اس خطبے کا نام خطبہ حمام بھی ہے اور خطبہ متقی بھی ہے۔ وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے علماء کرام نے، 110 کوالٹیز متقی کی، کم از کم ان 110 کوالٹیز میں سے 10 کوالٹیز تو ہمارے اندر ایجاد ہونی چاہیے، اتنا تو ہم برہم رکھیں۔ آج جملہ قرآن کی اس آیت کے اندر انما المؤمنون، مومن صرف اور صرف وہی ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو تو وہ لا تعلق نہیں رہتے، سنی انسنی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو، وجلت قلوبہم، ان کا دل اللہ کی عظمت کے خوف سے ڈر جاتا ہے، اللہ کی نسبت، اللہ کے ذکر کی نسبت خضوع، خشوع، تسلیم کی حالت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ پہلی کوالٹی، میں آج صرف اسی کوالٹی کو بیان کروں گا آپ خدمت میں، کہ مومن صرف وہ ہے جو اللہ کا ذکر اس کے سامنے پیش کیا جائے لا تعلق نہیں رہتا، لاپرواہ نہیں رہتا، بلکہ ریئیکشن دکھاتا ہے، تسلیم ہوتا ہے۔ اب بعضوں کا ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں، یہی خواتین جو عموماً حجاب پہ خیال نہیں رکھتی، تھوڑی کوالٹی اچھی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو کیا کرتی ہیں؟ سر کے اوپر چادر رکھتی ہیں، یعنی اس اذان کا احترام ہے، وہ سمجھتی اس وقت خدا دیکھ رہا ہے ہم کو، اور اذان ختم ہونے کے بعد چادر خود بخود سے رکھنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت نہیں دیکھ رہا خدا، فرشتے دیکھ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ کمپلیٹ لائف 24 گھنٹے اللہ کے قوانین کا احترام کریں تو یہ مسلمان ہے، ورنہ یہ شارٹ ٹائم پیریڈ کا مسلمان ہے، کچا مسلمان۔ جب بھی ذکر ہو اللہ کا، مومن کی نشانی اس کا دل عظمت خدا و خوف خدا کی وجہ سے تسلیم ہوتا ہے۔ اب ہم نے سنا ہے جوانان عزیز، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ صفات بیان کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اللہ کے خوف سے مراد معاذ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے پیش نہ کریں اللہ کو کہ خدا نہ خواستہ اللہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے، ڈراؤنی چیز ہے، اسے ڈریں، نہ جیسے مجرم
جج سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اس نے جرم کیا ہے اور جج کو پتہ لگ گیا اس کے جرائم کا۔ اب یہ مجرم سزا کی وجہ سے، اپنی آبرو ریزی کی وجہ سے جج اس کا سامنا نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے۔ اس طرح سے خوف خدا قابل قبول نہیں ہے۔ مومن اس طرح کا خوف نہیں رکھتا، مومن گناہ سے پاک ہے۔ مومن جو خوف خدا رکھتا ہے اور خدا کا نام و ذکر سنتے ہی اس کے دل میں خدا کی عظمت کا خوف اس کے دل میں آتا ہے۔ مومن بصیرت کا خوف رکھتا ہے، معرفت کا خوف رکھتا ہے نا، گناہ کی وجہ سے، گناہ سے بچنے، وہ اپنی آبرو ریزی کا خوف رکھے۔ مومن اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، مومن اس کائنات میں اللہ عظیم پاتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ آپ تجربہ کر سکتے ہیں، آپ کے 2 پہاڑ سر کر لیں، مثلا آپ بہت بڑے اوشن سمندر کے قریب جائیں، آپ بہت بڑی کسی بھی چیز بلڈنگ کے قریب جائیں، انسان عظیم چیز کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کی عظمت خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ خدا نے فطرت رہا ہے۔ مومن اللہ کی عظمت دیکھتا ہے، اللہ کی عظمت، کبریائی، بڑائی، اللہ کی قدرت کو اس کائنات میں دیکھتا ہے۔ مومن غیر مومن فرق ہے، لوگ اس کائنات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ و انجوائمنٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مومن انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کی آیات کو دیکھتا ہے، اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، اللہ کی حکمت کو دیکھتا ہے، کیسے اللہ نے پہاڑ کے اندر سے دریا نکالا، کیسے اللہ نے اسی پہاڑ کو بنایا، اتنا مضبوط پہاڑ، اسی پہاڑ کے اندر سے دریا نکالا، مجلس نکالے، ہرے بھرے جنگل اور کھیت و کھلیان اگائے، مخلوقات اگائی۔ ان تمام آیات میں انسان اللہ کے علم کو، حکمت کو، اللہ کی قدرت کو، عظمت کو دیکھتا ہے، اور اس عظمت کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں پاتا، حقیر پاتا ہے، اس عظمت سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ یہ چیز انسان کو بناتی ہے۔ اور سب سے عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، عبادات کا سردار نماز ہے۔ ان قبلت ما سواها، ان ردت ما سواها۔ نماز جوانان عزیز، نماز بوجھ نہیں ہے، نماز میں اور آپ کو خدا کے ساتھ جوڑنے کا پل ہے، کنیکشن خدا کے ساتھ نماز کے ذریعے سے ایجاد کرتے ہیں۔ عبادات کا سردار نماز، جس میں توحید کی عظمت کے سامنے جھکنے کا ہنر سکھایا جاتا ہے، اور نماز کی بھی معراج سجدہ ہے۔ سجدہ میں کہا جاتا ہے کہ انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، اور سجدہ نماز کا اوج ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں خدا کے بالکل قریب ہوتا ہے انسان۔ اور سجدے کی حالت میں انسان دعائیں پڑھے، صرف سبحان ربی الاعلی و بحمدہ تک اکتفا نہ کرے، دیگر جو ائمہ نے بتائی ہے دعائیں وہ بھی پڑھے۔ سجدے کو تیزی سے نہ گزاریں، یہ گولڈن ٹائم پیریڈ ہے، اس میں آپ سرمایہ کاری کریں، سجدے کو آباد کریں، سجدہ آپ کی زندگی کو آباد کرے گا۔ اس لیے سجدے کا، جوانان عزیز، سجدے کا انسان کی تربیت میں اتنا رول ہے، انسان کے سمت و سو کو خدا کی طرف کرنے میں سجدے کا بڑا رول ہے۔ کہا گیا جب بھی کوئی نعمت ملے سجدہ بجا لاؤ۔ آپ امتحان میں پاس ہوئے، فوراً فیس بک میں دینے کی کوشش نہ کرو، سجدہ بجا لاؤ، خدا تیرا شکر، تو نے مجھے محنت کرنے کی توفیق دی، تو نے مجھے عقل سالم عطا کیا، تو نے مجھے معلم دیے، سجدہ بجا لاؤ۔ ترکی میں ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا کار میں، چند سال قبل، بچ گیا، بچتے ہی فوراً کار سے نکلا، بچنے کے چانسز نہیں تھے، نکلا فوراً اسی سڑک پہ سجدہ بجا لایا، کہا خدایا تو نے ایک نئی زندگی دی، اور سجدہ بنا کر بتا رہا ہوں اب کی زندگی تیری اطاعت میں گزرے گی، جو بھی نعمت ملے سجدہ بجا لاؤ۔ سجدہ انسان کی تربیت میں مؤثر ہے۔ سجدہ ہے معراج نماز، سجدہ کیوں ہے جوان؟ سجدے میں انسان اللہ کی عظمت کو قریب سے دیکھتا ہے۔ ایک سجدے میں انسان اپنی حقارت کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علاوہ کہیں پر حقیر اپنے آپ شمار نہ کرائیں، جرم ہے۔ اللہ کے سامنے جو اپنے آپ حقیر بنائے گا اللہ اس سے اتنا ہی اٹھے گا۔ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر نہ بنائے مخلوقات کے سامنے ذلیل ہوتا ہے۔ آج ہمارے حکمران اللہ کے سامنے نہیں جھک سکے،
اللہ کے سامنے ان کی گردن جھکتی نہیں، ہر مستکبر و شیطان کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ جو ایک سجدہ تو گراں سمجھتا ہے، یہ جو ایک سجدہ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرو 1000 سجدوں سے بچنا اپنے، یہ جو ایک سجدہ تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھے پاکستان، IMF کے سامنے سجدے کرنے سے بچے گا، امریکہ کے سامنے سجدے سے بھی بچے گا، اسرائیل کے سامنے جھکنے سے بھی بچے گا۔ اللہ کے سامنے جھک جائے، پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں، تمام قسم کے خوف، دباؤ، بحرانوں سے ایزیلی باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے تو بیوی کے سامنے بھی جھکے گا، کوئی سوشل میڈیا کے سامنے جھکے گا، کوئی شہوتوں کے فرعون کے سامنے جھک کر اپنی جوانی اور زندگی کو نابود کرے گا۔ سجدہ رائے حل ہے۔ سجدے کے اندر انسان خدا کی عظمت کو دیکھتا ہے اور اس عظمت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ سجدے کا ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان اللہ پاک ہے، منزہ ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ ہے خدا خالص، ایک اعلی ہے، عظیم ہے۔ باقی تمام مخلوقات و کائنات اتنی عظمت کے باوجود خدا کے سامنے حقیر ہے۔ اب سائنس پڑھتے ہیں جوان، لائٹ ایئر آپ نے پڑھا ہوگا یقین، لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ 365 سالوں میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے وہ ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے، اور روشنی ایک سیکنڈ میں اس پوری زمین کے 6 دفعہ چکر لگاتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 1,90,000 کلومیٹر کی رفتار سے روشنی جاتی ہے۔ اور اگر کائنات کتنی عظیم ہے، وسیع ہے، اگر اس رفتار کے ساتھ 1,90,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے روشنی آج زمین سے سفر شروع کرنا کرے، جتنے بھی ستارے ہیں، کہکشاں ہیں، گیلیکسیز ہیں، سفر کرے، کروڑوں نہیں خربوں سال اس رفتار کے ساتھ گزرے، کائنات کے وسط میں نہیں پہنچے گی، اتنی وسیع ہے کائنات۔ لیکن وہ کائنات خدا کے سامنے ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، حقیر ہے۔ سجدے میں انسان اللہ کی لامتناہی انلمیٹڈ عظمت کو، بڑائی کو درک کرتا ہے اور اپنی حقارت کو درک کرتا ہے، اس لیے اپنی قیمتی ترین چیز پیشانی میں جھکاتا ہے۔ اس لیے سجدے میں خضوع و خشوع خدا چاہا ہے، عاجزی کے ساتھ آؤ، پیشانی تیرے غرور کا نتیجہ ہے، اس غرور کو خاک میں ملاؤ خدا کے سامنے، خدا تجھے خاک سے خدا تک اٹھا لے گا، اتنی بلندی عطا کرے گا۔ اس لیے سجدہ خضوع کا ہے۔ کارپیٹ میں سجدہ اتنا خضوع نہیں ہوتا اس میں، اس لیے فقہ جعفری کے مطابق کارپیٹ پہ سجدہ نہیں ہوتا، خاک پہ سجدہ کرو تاکہ خضوع و خشوع و انکساری و اپنی حقارت کا اعلیٰ درجے تک خدا کی بارگاہ میں اظہار ہو۔ اور خاک بھی کون سی خاک؟ وہ خاک کربلا کی خاک جس میں حسین نے اللہ کی عظمت کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کی ہے۔ اور یہ خاک کربلا ہمیں سکھاتی ہے خدایا تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا عظیم ہے، تیرے پیغام کو بچانے کے لیے یہ پیشانی خاک میں رکھنا کیا، حسین و زہرا کا کنبہ بھی قربان ہوتا ہے، اتنا عظیم ہے خدا۔ لہذا مومن وہی ہے جس اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کا دل، اس کا وجود تسلیم ہو۔ اس کی پریکٹس ہم سجدے میں کرتے ہیں۔ سجدے میں انسان اپنے آپ کو فقیر محض سمجھتا ہے۔ قرآن نے بھی ایک فقیر بتایا ہے اور ہمارے معاشرے میں فقیر ہے۔ معاشرے میں فقیر کا کانسیپٹ جو بے روزگار ہو، پیسے نہ ہو، اسے فقیر و مسکین کہا جاتا ہے، یعنی اپنی زندگی چلانے کے لیے اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو، نوکری نہ ہو، کاروبار نہ ہو، جی خالی ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ یہی فقیر بہت ساری چیزیں رکھتا ہے، اچھا کپڑے پہنا ہوا ہے، ممکن ہے ہاتھ میں موبائل ہو، جوتے پہنے ہوئے، جسم رکھتا ہے، صلاحیتیں رکھتا ہے، پیسے نہیں ہے، فقیر ہے۔ قرآن نے کہا انتم الفقراء، لوگوں آپ فقیر ہو اللہ کے مقابلے میں۔ یہ ہماری سوسائٹی کی طرح نہیں، قرآنی فقیر وہ جس کے پاس صرف پیسے نہ، اس
کا وجود بھی اپنا نہیں ہے، اس کے ہونے میں، ایگزسٹنس میں، اس کے وجود میں بھی وہ خدا کا محتاج ہے۔ ایک لحظہ خدا کی رحمت شامل حال نہ ہو تو یہ نابود و نیست ہے، نیست و نابود ہے۔ سجدے میں انسان اپنے آپ کو فقیر محض، حقیر محض بنا کر اللہ کی عظمت کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اسے اٹھاتا ہے۔ بس جوانان عزیز، مومن کی ایک صفت اللہ کا جب ذکر ہو، اس ذکر کے مقابلے میں خضوع و خشوع۔ یہ مومن نہیں ہے آذان اس کے سامنے ہو رہی ہے، یہ موبائل گیم میں مصروف ہے، یہ کیسا مومن ہے؟ یہ بایولوجیکل مومن ہے، یہ ریاکار مومن ہے۔ کوالٹی کا مومن، اللہ کا ذکر ہو گیا، آذان کی آواز آ گئی، مسجد کے دروازے میں بیٹھ کے چیٹنگ اور باتیں اور لہو لو اور عجیب و غریب قسم کی باتوں میں مصروف ہیں، یہ ڈائریکٹلی آذان کی توہین کر رہے ہیں، جانتے نہیں آذان کی توہین کر رہے ہیں۔ مومن قرآن کی تربیت یافتہ جوان جب بھی اللہ کا ذکر آئے اس ذکر کو چاہتے ہیں، آذان اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر کے مطابق ریاکشن دکھاؤ، نماز کے لیے کرو اپنی شریعت کی بارگاہ میں، جو مومن کی نشانی ہے۔ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ہر فرعون کے سامنے ڈٹ کر رہے، اور جو خدا کے سامنے نہ جھکے ہر فرعون کے سامنے جھکتے ہیں۔ امام خمینی نے اسی قرآن کے پیغام کو سمجھ کر فرمایا، آج جو امریکہ سے ڈر رہے ہیں ان کی مشکل اندر کی ہے، ان کے اندر کے ایمان کے سافٹ ویئر میں وائرس آئے ہیں، ان کے ایمان کے سافٹ ویئر میں وائرس آئے، اور جس کی وجہ سے یہ بھول گئے کہ کہاں جھکنا ہے اور کہاں نہیں جھکنا ہے۔ امام نے فرمایا جو نفس امارہ کا اسیر ہوگا، جو اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے گا نہیں، وہ امریکہ کی دھمکیوں کے سامنے جھکے گا، امریکہ کی پابندیوں کے سامنے جھکے گا، لیکن جو اللہ کے سامنے جھکے گا خالی ہاتھ بھی اپنی قوم کو قوی کرے گا، کسی مستکبر کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ آج سجدہ و سجدے کی روح کو ہم زندہ کریں، پاکستان کو عظیم ملک فلسفہ علامہ اقبال و قائد اعظم کے مطابق عظیم عزت مند میں ہم بن سکتے ہیں۔ اب آپ مناجات امیر المومنین دیکھیں، علی کی عظمت کا، علی کی شجاعت کا راز کیا ہے؟ علی مرتضی مرحب و انتر و ابدعود کے سامنے ڈٹتے ہیں، یہ علی کی عظمت کا، شجاعت کا راز کیا ہے جوان؟ یہ راز کشف کیا، ہم بھی آج کے مرحبوں کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں۔ وہ راز علی نے مسجد کوفے میں اپنی مناجات میں بتایا۔ یہ مناجات ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ جوان پڑھ لے، بہت خوبصورت مناجات ہے، شارٹ ہیں، 5 سے 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اور ایزی ہیں، سمجھنے میں ایزی ہے۔ مثلا مولا یا مولا انت العظیم وانا الحقیر هل يرحم العظیم الا الحقیر۔ اے اللہ، اے میرے مولا، اے رب، تو عظیم ہے، تو عظیم ہے، تیرے سے جو رابطے میں رہے گا وہ بھی عظیم ہے، اور تیرے مقابلے میں کوئی بھی طاقت جس ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے وہ حقیر ہے۔ اے خدا، ہم تیری عظمت کے سامنے کچھ بھی اپنے آپ کو ایک حقیر ذرے کے برابر نہیں سمجھتے۔ اے اللہ، جب تک تو ہم پر رحم نہیں کرے گا ہمیں بقا حاصل نہیں ہے۔ یہ راز ہے امیر المومنین کا۔ خدا کی عظمت کو درک کیا، اس عظمت کے نتیجے میں اللہ کا خوف علی کے دل میں آیا۔ اللہ کے علاوہ علی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ مرحب کی پرواہ، نہ انتر کی پرواہ، نہ رسول اکرم کے بستر پر سوتے ہیں لوگوں نے گھیرے میں لیا ہے، کوئی بھی تلوار چلا سکتا ہے، کوئی بھی مار سکتا ہے، وہ مارنے کے لیے آئے تھے، رسول اکرم کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ علی مرتضیٰ فرماتے زندگی میں بڑی گہری نیند علی سویا ہوں تو ایک رات ہے، وہ شب ہجرت جب رسول اکرم کے بدلے میں یا علی، اس دن تو سونے کا موقع نہیں تھا، دشمن تھے، تلوار نیزے پتھر لے کر آئے تھے، اور انہیں معلوم نہیں تھا یہاں علی سوئے ہیں رسول کے مقابلے میں، بدلے میں، لیکن معلوم نہیں تھا۔ علی نے کہا عظمت کا، زندگی کا حیا دینے والا منبع و سورس اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ نے میری زندگی رکھی ہے یہ قریش کے کفار میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ علی سکون کی نیند سوئے،
یہ رابطہ اگر ہو انسان مستکبرین کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. مثلا پیرس سے امام خمینی نے کہا میں آؤں گا کل ایران انقلاب لانے کے لیے. آیت اللہ تعالی نے کہا شاہ ایران امریکہ نے ایران میں ایئرپورٹ پر میزائل فکس کیے ہیں، جو بھی جہاز خمینی کو لے کر آئے گا اس جہاز کو اڑایا جائے گا اور آپ کو یا ہواؤں میں اڑایا جائے گا یا آپ کو مار دیا جائے گا. نہ آؤ. خمینی نے کہا میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، مجھے کسی اور نے بتایا ہے، وہ ہے مہدی، امام مہدی کا نائب ہوں، مجھے مہدی نے بتایا ہے. خمینی کل تو جانا ہے ہر صورت پر. اور انٹرویو لیا، ماہر نفسیات نے اس جہاز میں آ کے انٹرویو لیا خمینی سے، آپ ایران پہنچو گے، آپ کو یقین ہے، معلوم ہے آپ کو مارا جائے گا، کیا صورتحال ہے؟ کہا یہ اللہ کے سوالات مجھ سے نہ کرو، ایران پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. میرا وظیفہ یہ ہے آج مستکبرین کے خلاف جو قرآن دین کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف قیام کرنا میری ذمہ داری ہے. اس قیام کے نتیجے میں زندہ بچ جاؤں یا مر جاؤں، دونوں صورتوں میں ہر کام کے لیے تیار ہوں. میرا فریضہ ہے، میرا رابطہ خدا سے ہے، میں ان سے کیوں ڈروں؟ اللہ نے چاہا بچ جاؤں گا، اللہ نے نہیں چاہا مر جاؤں گا شہید. یہ بھی مقام ہے، یہ بھی فخر کا ذریعہ ہے. بس جوانان عزیز، جو اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائے، بحرانوں میں تلخ حالات میں وہ ڈٹ جاتے ہیں مستکبرین کے مقابلے میں. یہ ایک صفت ہے مومنین کی. جوانان عزیز، دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اندرونی تزکیہ و طہارت کے ذریعے سے اس کوالٹی کو ایجاد کریں. آپ یہ کوالٹی ایجاد ہو، ہم کوالٹی کی شیعہ بن جائیں گے، ورنہ بائیکل شیعہ، ریاکار شیعہ، جس کا لباس، طرز زندگی، موبائل، دوستی، گفتگو، کردار، تعلیم دین کے کام نہیں آئے گی. اگر چاہ تو یہ سب صلاحیتیں دین کے لیے خرچ ہوں، جس طرح عباس علمدار نے تمام صلاحیتیں دین کے لیے خرچ کی. اپنے دل کو عظمت خدا کے سامنے جھکاؤ. ابھی موبائل کی عظمت نے ہمیں جھکایا ہوا ہے، اس سے باہر آؤ، اللہ کی عظمت کے سامنے جھکو. نماز دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس سے لیس ہو کر کوالٹی کے مسلمان بن جاؤ. میں آج ایک ایسے صحابی کی سیرت کو بیان کروں گا جس نے اللہ کی عظمت کو درک کیا، اللہ کی عظمت سے اپنے دل کو آباد کیا اور اس کے نتیجے میں کیا برکات اس کی زندگی میں آئی. کچھ آپ کی خدمت بیان کروں گا، اگرچہ ڈیٹیل گفتگو کی گنجائش ہے. وہ ہے حضرت عمار یاسر، بہت کوالٹی کا صحابی رسول. یہ وہ صحابی ہیں 94 سال کی عمر تک جہاد کرتے رہے اور 94 سال کی عمر میں جنگ صفین میں مقام عظماء شہادت پر فائز ہوئے. 94 سال ایمان آئے تو 94 سال کی عمر میں انسان گھر بیٹھنے کو عیب سمجھتا ہے. 94 سال کی عمر میں بھی میدان کے وسط میں آ کر جوانوں کی طرف حملہ کر کے شہید ہوتا ہے. ایمان انرجیٹک بناتی ہے. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جوان آج سست بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے مسجد تک قدم نہیں اٹھتے، ان کے بستر سے جائے نماز تک اٹھ نہیں سکتا. کیوں؟ ایمان نہیں ہے، سست ہے، روح نکلی ہوئی اس جوان سے. اور نماز پڑھتا ہے، نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشاء نماز میں پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر نماز میں بلند آواز میں پڑھنی ہے، تو شیعہ کی نشانی ہے. اور نماز مغرب عشاء صبح میں تو سورہ حمد اور سورہ بعد کا سورہ قل هو اللہ اخلاص بلند آواز میں پڑھنا. یہ ڈرپوک جوان خواتین کی طرح خاموشی سے پڑھتے، یہ تو عورتوں کی نماز ہے. مردوں کی نماز بلند آواز میں پڑھنا ہے. کیوں خوف ختم ہو گیا آپ کا؟ کس نے چرا یہ خوف؟ آپ عمار یاسر کو پڑھیں، آپ کے اندر شجاعت آئے گی. آپ سلمان فارسی کو پڑھیں، آپ کے اندر شجاعت آئے گی. خالی صحرا میں بھوکے پیاسی حالت میں، خالی صحرا میں اگر کسی کو آج دیوسائی میں جلا وطن کیا جائے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، مثلاً کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی اپنے موقف کو نہ چھوڑے. یہ کوالٹی کے شیعہ ہے. ابازر کو صحرا میں بھیجا، صرف اکیلے، بیوی کو بھی، بچی کو بھی، اور صحرا میں بھوکے رہے، اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. کہا میرا امام علی ہیں اور علی کے مقابلے میں بنو امیہ کی طرز زندگی کو سلمان فارسی ابازر غفاری قبول نہیں کر سکتا. اس حد تک ڈٹے رہے. وجہ کیا تھی؟ 2 ہاتھ ان کے بھی ہمارے بھی ہیں. وجہ
ایمان ہے جوان، ایمان، عظمت خدا۔ عمار یاسر کون ہے؟ بہت کوالٹی کے صحابی۔ پہلی صفت ان کی یہی ہے جو رسول اکرم نے ان کے بارے میں کہا۔ کتنا خوش قسمت ہے، کتنے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یمن کا تھا، یمن کا مہاجر آیا مکے میں، اور کتنا ایمان، جس کے ایمان کی گارنٹی سرٹیفکیٹ رسول اکرم دے۔ فرمایا عمار یاسر ایمان سے اس طرح سے بھرے ہوئے، اس کا وجود ایمان سے اس طرح بھرا ہوا ہے، اس کے جسم کے ہر خلیے، ہر سیل میں ایمان 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 نظر آئے گا۔ اس کے گوشت پوست ہڈیوں میں ایمان جگہ کر گیا ہے، یعنی پورا وجود، پوری ہستی کو ایمان نے بھرا ہوا ہے، پر کیا ہے۔ ظاہری اوپر کا مسلمان نہیں ہے کہ صرف عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھے، یہ مسلمان نہیں ہے، عید والا مسلمان جس کے وجود کو ایمان نے بھر دیا ہے، اس کے تمام لمحات ایمان سے پر ہے۔ یہ پہلی کوالٹی ہے، اور اتنا عظیم مقام، غیر معصوم ہے۔ بہشت 4 افراد کی منتظر ہے، بہشت ہر روز پکارتی ہے، یہ 4 افراد آئے تو میری بہشت کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم بہشت میں پہنچے تو عزت میں اضافہ۔ یہ 4 افراد ایسے ہیں کوالٹی کے جس کے انتظار میں جنت ہے۔ ان میں سے ایک سلمان فارسی، جناب اباذر، مقداد اور عمار یاسر۔ اور یہ وہ غیر معصوم انسان ہے، واحد رسول اکرم کے دور میں حق و باطل کا معیار بن جاتا ہے۔ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا عمار یاسر جس کا ساتھ دے گا وہی حق ہے، عمار یاسر جس کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے، پکڑو۔ حق اور باطل کا معیار بن گیا۔ ایک غیر معمولی، غیر معصوم انسان، یمن کا ایک مہاجر، غریب گھرانے کا بیٹا، ایمان کو جگہ دیتا ہے اپنے پورے وجود میں، کنجوسی نہیں کرتا، وہ حق و باطل کا معیار بنتا ہے۔ رسول اکرم اسے یہ ٹائٹل دیتے ہیں، عمار جس گروہ کے ساتھ ہے، جس امام کے ساتھ دیں گے وہی حق ہے، اور جس کے مقابلے میں عمار اٹھیں گے باطل ہے۔ مسلمانوں آج کیوں کنفیوز آپ؟ ایزیلی ایڈریس آپ کو دے دیا، رسول اکرم نے مسئلہ حل کیا ہے۔ دیکھو ہسٹری پڑھو، عمار کس کو امام مانتے تھے، عمار کس کی اطاعت میں رہے، اس امام کو آپ بھی پکڑو، اس امام کے آپ بھی پیروکار بن جاؤ۔ 2 × 2 = 4 ایزی ہے، ایزی کیوں کنفیوز ہوتے ہو؟ عمار نے مسئلہ حل کر دیا، حق و باطل کی کیلکولیشن کو ایزی کر دیا۔ یہ ایک صفت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عمار یاسر کو اس عظیم مقام تک پہنچانے میں جوانان عزیز اس کے والدین کا بڑا کردار تھا۔ ان کی والدہ کا نام ہے سمیہ اور ان کے والد کا نام ہے یاسر، اور یہ ہیں عمار یاسر۔ یہ یمن سے آئے، ابتدا میں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ابو جہل اور کفار نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں کہا رسول اکرم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ آپ کو ٹارچرز دیے جائیں گے۔ نہیں، ہم کلمہ چھوڑ نہیں سکتے، حق کا کلمہ ہے۔ سزا کے طور پہ کیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ عمار یاسر بیٹا، ان کی ماں سمیہ، ان کے والد جناب یاسر، ان کو تپتی صحرا میں جہاں ٹیمپریچر 60 درجے سے بھی زیادہ، صحرا میں لٹایا گیا دھوپ میں، اور ان کے اوپر بڑا پتھر رکھا گیا، دن بھر اس طرح رکھا جاتا تھا، اور جسم پر تازیانے برسائے جاتے تھے، اذیتیں دی جاتی تھی، اور ایک مطالبہ رسول اکرم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ لات عزا بتوں کے نام تھے، لات عزا، جیسے آج ایک بت کا نام ہالی ووڈ ہے، ایک بت کا نام بالی ووڈ ہے، ایک بت کا نام بالی ووڈ ہے، اور یہ کارٹون، یہ ڈرامے، یہ بت ہیں۔ ان ڈیجیٹل بتوں سے جو باہر آئے وہ عمار یاسر کی سیرت پر چل سکتا ہے۔ جو لات و عزا و ہالی ووڈ و بالی ووڈ کے شہوتوں کے بتوں کی پوجا کرے وہ مستقبرین کے نوکر تو بن سکتے ہیں، امیر المومنین جیسے امام کی نصرت نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ کہا گیا، نہیں مانا،
انہیں اس طرح سے سزا دی. پھر ابو جہل نے کیا کیا؟ لوہے کا ایک لباس بنایا. اس لوہے کے لباس میں ان تینوں کو رکھا. رکھنے کے بعد دھوپ میں رکھا. دھوپ کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کا بدن پک گیا، روسٹ ہوا. جس طرح مرغی کو انسان پکاتے آگ میں، اتنی حرارت، ان کا بدن پک گیا، روسٹ ہو گیا. عمار یاسر کا والد شہید ہوا. اس کی والدہ عمار یاسر بچے. اس کی والدہ کو کیا کیا؟ ایک ٹانگ رسی باندھ کے، دوسری ٹانگ پر رسی، ایک ٹانگ کو دوسری اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ کو دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ کر کھینچا گیا، ٹکڑے ہوئے جسم کے. اس کے بعد ابو جہل آیا. سمیہ اے خاتون، رسول اکرم کا کلمہ چھوڑ دو، آپ کو اب بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا میں تیرے لات و عزا پر لعنت بیچتی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. جس خدا کی دعوت رسول اکرم نے دیا ہے، اس خدا کی عظمت میں ہمارے دل میں جگہ کی ہے. اے ابو جہل، تمہارے یہ ٹارچر سزائیں بہت حقیر ہیں. جس عظمت کے سامنے ہم جھکے ہیں، یہ ٹارچر اس عظمت سے توجہ ہٹا ہی نہیں سکتے. پھر ہمارے ابو جہل نے جناب سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تلوار سے. عمار یاسر یہ حالت دیکھتے رہے. سمیہ پہلی شہیدہ ہیں عالم اسلام کی. اپنی بیٹیوں کے نام سمیہ رکھو، سمیہ زہرا، سمیہ فاطمہ رکھو. یہ روح زندہ ہوگی. وہ جو ایک لیکچر یونیورسٹی میں پڑھ کر بدحجاب ہوتی ہیں، انہیں کیا معلوم؟ حیا کا ایڈریس جناب سمیہ سے لو. حجاب کا بھی دفاع کیا، عقیدے کا بھی دفاع کیا، اپنے انقلابی ترین موقف کا دفاع کیا، اپنے جسم کو صحرا کی تپتی ریت و حرارت سے پکایا، لیکن پیغام سے 1 انچ نہیں ہٹی. اس مبارز انقلابی خاتون کا نام سمیہ ہے. اس سمیہ کو خدا توفیق دیتا ہے عمار یاسر جیسا بیٹا پرورش کرے، جو حق و باطل کا معیار بن جاتا ہے، امیر المومنین کے لشکر میں بصیرت کا باعث بن جاتا ہے. وہ خواتین جو سمیہ کی راہ سے ہٹ جائیں، فساد فحشاء اور نامحرموں کے لیے میک اپ کر کے چلی جائیں، ان کی تسکین کا ذریعہ بنے. ان کی آغوش میں عمار یاسر نہیں، یزید جیسا ناپاک بیٹا تو آ سکتا ہے، وہ تباہی جا سکتا ہے. عمار یاسر یہ سب بیٹے کے پاک ماں چاہیے، سمیہ جیسی. آج ہم خواتین کو غلط ایڈریس سے سکھا رہے ہیں. خواتین، سمیہ کی سیرت میں کیا کمی ہے کہ آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور انڈین فلم اسٹار اور سٹار پلس ڈراموں سے لباس کا طرز، بازار اور مارکیٹوں میں آوارہ گردی کا ہنر سیکھتی ہیں. جس قوم کے پاس سمیہ ہو، فاطمہ زہرا ہو، زینب کمرہ ہو، جج تنی، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس کا حساب سخت ہوگا. سمیہ جیسی استقامت دکھائیں خواتین. اس کے بعد ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، والد کو شہید کیا گیا. رسول اکرم نے فرمایا، عمار یاسر کو رسول اکرم نے فرمایا، عمار تیرے والدین شہید ہو گئے، تو یتیم ہو گیا، اب تو نے اپنے موقف پہ سمجھوتا نہیں کرنا. صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. اے آل یاسر، صبر کرنا، استقامت کرنا، راہ سے نہیں ہٹنا. حق کا پیغام مل گیا، ڈٹے رہنا. اللہ تیرے والدین کو تجھے جنت کے اعلی مقامات کا مستحق ٹھہرائے گا. استقامت دکھاؤ. یہ خوشخبری رسول اکرم نے دی. یہ تو والدین تھے. ہمارے کو پیدا کرنے والے والدین، مبارز والدین، بامعرفت والدین، ایمان کے نور سے اپنے دل کو منور کرنے والے والدین عمار یاسر جیسے بیٹے کی پرورش کرتے ہیں. وہ خواتین جو محرم نامحرم کی نمائش کا ذریعہ بنے، یہ ناپاک ہیں. ایک انٹرویو میں نے سنا سوشل میڈیا میں، ہمارے اسی خطے کی خاتون کا، وہ ہوٹل میں کر نامحرموں کو ویلکم کرنے کی اس کو نوکری ملی. نامحرم آتے ہیں ہوٹل میں، ان کو آپ نے ہنستے ہوئے چہرے پہ میک اپ کر کے خوش آمدید کرنا ہے. اس سے پوچھا کہ کیسے فیل کر رہی ہو؟
میں گھٹن کی فضا میں گھر میں تھی، ماں باپ کے ساتھ تھی، محارم کے ساتھ تھی، بہن بھائی کے ساتھ تھی، گھٹن کی فضا میں تھی، اپنے آپ کو پسماندہ، اکماندہ، غریب، فقیر، مسکین سمجھ رہی تھی۔ آج ہوٹل میں جاب ملی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت ماڈرن شمار کر رہی ہوں اور ریلیکس اور ایزی ہوں۔ یہ بے غیرتی کا نام ریلیکس ہے۔ نامحرموں کے سامنے جانا ریلیکس نہیں ہے، بے غیرتی ہے۔ اپنے محارم کے پاس رہنا گھٹن نہیں ہے، اکماندگی نہیں ہے۔ محارم کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس زندگی کرنا یہ عزت ہے، یہ کرامت ہے، یہ شرف ہے۔ یہ کس نے غلط ایڈریس دیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کریکٹرز کو ہم نے پیش نہیں کیا۔ معلمین، علماء کرام، والدین ان کرداروں کو پیش کرے۔ سمیہ کا پاکیزہ کردار اپنی ماں بہن کو پیش کریں، وہ نامحرموں کے قریب جانے کو اپنی توہین سمجھے گی۔ عمار یاسر کا پیش کریں، اتنا جاذبہ ہے، اتنی ارتقاء ہے، اتنی بلندی ہے، یہ جوان پھر معجزے کر سکتے ہیں۔ ایک اور کوالٹی عمار یاسر کی، وہ عمار یاسر رسول اکرم کے پیغام کا ترجمان بنے اور ترجمان بن کر تبلیغ کے لیے گئے حبشیہ۔ حبش مدینے سے گئے، وہاں رسول اکرم کی فکر کا ترجمان بنے۔ ترجمان بن کر مدینے میں، مکے میں بھی رسول اکرم کی فکر کا دفاع کیا، والدین کی قربانی، کھوٹ ٹارچرز برداشت کر کے، اور اب حبشیہ گئے ترجمان بن کر، وہاں بھی دفاع کیا اور دین کا دفاع، دین کی ترویج، دین کی تبلیغ کر کے بلال حبشی کا علاقہ آئے دوبارہ مکے کی طرف۔ جوان عزیز، یہ ایک درس ہے میری گفتگو تمام۔ عمار یاسر کی زندگی سے ایک اور درس ملتا ہے میں اور آپ کو۔ عمار یاسر دین کا ترجمان بنے، دین کا نمائندہ بنے۔ عارف حسین الحسینی نے ہمارے جوانوں کو کہا تھا، ہمارے جوان خصوصاً جو کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، آپ اسلام کے ترجمان ہو، وہاں پر آپ اسلام کے نمائندے ہو، آپ اسلام کے سپاہی ہو۔ وہاں پر کالج یونیورسٹی میں اسلام کی ترجمانی، اسلام کا دفاع، حیا کا دفاع، حجاب کا دفاع، اپنی دینی اقدار کا دفاع کرنے کے ذمہ دار آپ ہو۔ کل کو خدا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بے دینی کیوں پھیلی، بدحجابی کیوں پھیلی، میوزیکل پروگرام کیوں ہوئے، کیوں آپ نے راستہ نہیں روکا؟ اسلام کے ترجمان۔ یا شہید بہشتی نے فرمایا، نوجوان امت کی بیداری کا مؤذن ہے۔ آذان دینے والا مؤذن بیداری کا پیغام دیتا ہے۔ جب بھی وہ صبح کی آذان دیتا ہے کہ لوگو اپنی نیندیں ختم کرو، غفلت سے باہر آ جاؤ، آؤ نماز پڑھو، اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، غفلت سے باہر آؤ، بیدار ہو جاؤ، نماز پڑھو، یہ مؤذن ہے، بلند آواز میں پیغام دیتا ہے۔ جوان درد نہ بنے، جوان راحل بنے۔ شہید بہشتی فرماتے ہیں، جوان عاشورائی جوان، جس قوم کے پاس عمار یاسر جیسا کردار ہو، وہ جوان بیداری کا مؤذن ہیں۔ یہ بیداری کا اذان، بیداری کا پیغام، دینداری کا پیغام، تقویٰ کا پیغام، اس کی اذان، اس کی فریاد آپ یونیورسٹی میں، چوک میں، مارکیٹ میں، اپنی گیدرنگ میں، اپنی دوستیوں میں، اپنے حلقہ اثر میں چھوڑ کر دین کا پیغام دے کر اپنے دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے کلاس فیلو کو بدل کر انہیں ذمہ دار باادب شیعہ جوان بنانا میں اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمار یاسر اپنے وطن یمن کو چھوڑ کر مدینے، مکے کو چھوڑ کر حبش جا کر دین کی بیداری کی اذان دیتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اسی بلتستان میں رہ کر، کمی ہے کیوں گھبراتے ہیں؟ بلتستان میں رہ کر آپ جوان اپنے کالج یونیورسٹی کے جوانوں کو دینی راستے کی طرف دعوت دیں۔ ان کرداروں کو اصحاب رسول جو باوفا رہے ہیں اہل البیت کے ساتھ، ان کرداروں کو پیش کریں۔ عمار یاسر حق و باطل کا معیار ہیں۔ عمار یاسر پولیس، امیر المومنین کی پولیس کا کمانڈر تھا۔ ہمارے پولیس فورس کے لیے کریکٹر اسوہ عمار یاسر ہیں، جو تقوی میں اعلیٰ درجے پر فائز، جس کا دل خوف خدا سے بھرا ہوا اور ہمیشہ ہمتن دین کی ترویج اور دین کے دفاع کے لیے ہمتن تیار۔ بنو امیہ کے فساد کو قبول نہیں کیا۔ عمار یاسر کوفے کا گورنر بنا خلیفہ سوم کے دور میں، لیکن اقرب پروری، کرپشن، بنو امیہ کی طرز
زندگی کے خلاف قیام کیا، امیر المومنین کی حکومت کے معیارات بتائے، اس سوسائٹی نے عمار یاسر کو قبول کیا، گورنرشپ سے اسے ہٹایا۔ وہ سچ ہے ہمارے پولیٹیشین امام حسین کا نام یاد کر کے جب کون بن جاتے، سب سے بڑے بنو امیہ کی طرز زندگی پر چلنے والے بنتے ہیں۔ عمار یاسر سے سیکھو، گورنرشپ ملتی ہے، علی کی سیرت کو زندہ کرو، امر بالمعروف کی روح کو زندہ کرو، حکومت کی طاقت کو استعمال کرو، امنیت کے لیے، ملک و قوم کی ترقی کے لیے، وحدت پھیلانے کے لیے، محبتوں کے لیے، اور ملک و قوم کو عزتمند ملک بنانے کے لیے خرچ کرو۔ یہ علی کی طرز سیاست ہے جو عمار یاسر نے زندہ کی۔ 94 سال کی عمر میں جنگ صفین میں آپ کو شہید کیا گیا۔ لوگ کنفیوز تھے، آیا علی حق پر ہیں دوسرے حق پر ہیں؟ بہت بڑے بڑے لوگ علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ رسول اکرم کی یہ حدیث معروف تھی، اے عمار یاسر، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ صفین میں عمار یاسر کو قتل کیا گیا، مارنے والے خوش نہیں تھے، مارنے والے مار کر پریشان تھے۔ رسول کی حدیث تھی، جو بھی مارے گا فیہ باغیہ ہوگا، اور جس کے ساتھ عمار دے گا، جس کی امامت میں عمار شہید ہوگا، وہ امام برحق ہے۔ عمار یاسر نے اپنی موت سے بھی دین کی خدمت کی۔ جس طرح قاسم سلیمانی کو مار کرنے کا پریشان ہو گیا، کیوں؟ قاسم سلیمانی تو دہشت گردی کے مقابلے میں اٹھا تھا، ایک انٹرنیشنل آئیکن تھا دہشت گردی کے مقابلے میں اٹھنے کا۔ قاسم سلیمانی نے داعش کا خاتمہ کیا تھا، قاسم سلیمانی کو مار کر امریکہ مزید پریشان ہوا، کیوں؟ کیونکہ امریکہ تو منافق تھا، تو کہہ رہا تھا ہم دہشت گردی کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں، اور دہشت گردی کے مقابلے میں جو کامیابی سے انٹرنیشنل لیول پر جنگ کر رہا تھا، اسی سردار سلیمانی کو مار کر نفاق کے چہرے کو الٹ دیا، اور تو منافقین کا، دہشت گردوں کا سب سے بڑا حامی ہے امریکہ۔ سلیمانی کی موت نے یہ دبا تیری پیشانی پر پیوست کر دیا۔ بعض ایسے افراد ہیں جس کی موت بھی دین کی خدمت کرتی ہے۔ عمار یاسر کی موت نے بھی لوگوں کی آنکھوں کو کھولا اور امیر المومنین کی حقانیت کو برملا کیا۔ جوانان عزیز، عمار یاسر جیسوں کے خون سے یہ مکتب زندہ ہوا ہے، عمار یاسر جیسوں کے خون سے، ان کی ماں کی خون سے، ان کے والد کی شہادت سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ علی حق کا امام ہیں اور علی کا ساتھ دو۔ آسانی سے یہ مکتب نہیں پہنچا، اور خصوصاً ان ایام میں اسرائے کربلا، شام غریبہ کی علمدار زینب کبریٰ جناب سکینہ ان ایام میں زندان میں ہیں، زندان شام میں طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ اس مکتب کو بچانے کے لیے، چادر کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، دعا کے شوق کو بچانے کے لیے، میں اور آپ کی جوانیوں کو دینی بنانے کے لیے زینب آج زندان میں ہے۔ یزید کا دربار سجایا گیا، اسرا شام پہنچے تو لوگ سڑکوں پر، محلے کی دیواروں پر، گھر کی چھتوں پر کھڑے تھے، انہیں بتایا گیا تھا باغی افراد آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ پہ پتھر، بازو نے آگ کے انگارے لے کر زینب کبریٰ، سکینہ، امام سجاد پر پتھر مارنا شروع کیا۔ بازو نے آگ کے انگارے پھینکے، بازو نے تالیاں بجائی، بازو نے توہین کی۔ عزادارو، اتنے میں دربار یزید کے قریب پہنچایا گیا۔ دشمنوں کی سرزمین شام، اہل البیت کی دشمن بنو امیہ کے پیروکاروں کی سرزمین تھی، وہاں توہین زیادہ ہوئی اہل البیت کی۔ اتنے میں امام سجاد غیر کے امام تھے، دیکھا ہمارے دشمن ہیں چاروں طرف، اور میری پھوپھی زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، میری بہن سکینہ کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ سجاد سے یہ تحمل نہیں ہوا۔ رسول اکرم کے صحابی جناب سہل جو تجارت کے غرض سے وہاں آئے تھے، اسے کہا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا یا مولا پیسے ہیں۔ کہا یہ پیسے ان لعینوں کو دو، شمر کو دو، ابن زیاد کو دو، دے کر ان سے کہو وہ جو سر تم نے
اونٹ کے اندر چھپائے ہوئے ان سروں کو سر بلند کرو، عباس کا سر بلند کرو، نو کے نیزہ پر حسین کا سر اٹھاؤ، اصغر کا سر اٹھاؤ، اکبر کا سر اٹھاؤ۔ کیوں مولا؟ تاکہ ان دشمنوں کی توجہ، ان کی نگاہیں سروں کی طرف جائے، میری پھوپھی زینب کے سر کی طرف کسی کی توجہ و نگاہ نہ جائے۔ میں پسند نہیں کرتا ان نامحرموں کی نگاہیں ہماری ناموس کی طرف بڑھے۔ اس نے پیسے دیے، پیسے دے کر نو کے نیزہ پر عباس کا سر بلند کیا گیا، نو کے نیزہ پر شبیہ پیغمبر اکبر کا سر بلند کیا گیا، نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند کیا، تاکہ لوگوں کی توجہ ان سروں کی طرف ہو، اور وہ جو بے چادر خواتین ہیں جن کے سر کے چادریں چھینی گئی ہیں، ان خواتین کی طرف توجہ نہ جانے پائے۔ سجاد نے یہ حکمت عملی اپنائی۔ اے مولا سجاد، یہ کب تک یہ اشقیاء ان سروں کو دیکھیں گے؟ اتنے میں ان خواتین کو دربار یزید میں لایا گیا، حسین سر کو یزید کے سامنے لایا گیا۔ یزید نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو ایک لاٹھی سے مارنا شروع کیا۔ زادارو، حسین کے دندان مبارک پر لاٹھی برسائی، آپ کے بال اقدس کو پکڑنا شروع کیا، آپ کے رخسار پر لاٹھی برسائی۔ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی، یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی، یہ منظر سجاد دیکھ رہے تھے۔ اس لعین سے کہا، لعین، یہ عرش الہی ہے، یہ حجت خدا ہے، تو اس طرح سے حرمت پامال کیوں کر رہا ہے؟ اس بے تربیت لعین نے کہا، آج اگر ہمارے آبا و اجداد وہ جو خیبر و خندق میں مارے گئے، عود میں مارے گئے، اگر زندہ ہوتے، ان کی روحیں کتنی سکون کو پہنچتی ان کی روحوں کو۔ اس شخص نے بے احترامی و بے ادبی کی۔ اتنے میں زینب کبریٰ اٹھی، اٹھنے کے بعد ان لعینوں نے ایک سوال کیا، اور اس سوال کے نتیجے میں سجاد 40 سال تک روتے رہے۔ زینب نے ان لعینوں مقابلے میں قیام کیا اور اس بے حرمتی کا جواب دیا۔ کہا، یہ عورت کون ہے؟ جب کہنے والے نے کہا، یہ زہرا کی بیٹی، علی کی بیٹی زینب کا ہے۔ ان نامحرموں کی نگاہیں جب زینب کی طرف بڑھی، سجاد کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ 40 سال تک سجاد کربلا کے غم نہیں، شام کے غم یاد کر کے الشام 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 کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ کیوں مولا؟ شام میں کیا ہوا؟ شام میں میری بہن سکینہ پہ تماچے مارے گئے، شام میں میری پھوپھی زینب کو شرابیوں کی محفل میں لایا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا